لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللہ کی بندگی معمولی بات نہیں. اس بندگی کروانے کی غرض سے اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگیوں کے اندر طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، تکلیفیں اٹھائیں، گھر بار چھوڑے، جہاد فی سبیل اللہ کے تمام تقاضے پورے کیے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دوستان محترم، یہ میری بات پلے باندھ لیں. نماز پڑھنے سے، محض نماز پڑھنے سے، محض روزہ رکھنے سے، محض حج کرنے سے، محض اوراد و وظائف سے، محض محافل کے انعقاد سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ درکار ہے، یہ جد و جہد درکار ہے، اور یہ جد و جہد اس وقت تک چلتی ہے جب تک اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا. اللہ کی عبادت سے یہی مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں. آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاکم اللہ خیر.